رواداری کیا ہے؟ اسلام میں رواداری سے مراد امن، صبر اور احترام کی تعلیم ہے، یعنی دوسروں کے عقائد، نظریات اور طرز زندگی کو عزت و احترام دینا اور اختلافات کے باوجود صبر و برداشت سے کام لینا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رواداری کی بہترین مثال ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل اور عفو درگزر کا مظاہرہ کیا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں، حسن سلوک اور اچھے اخلاق کے ذریعے محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ قرآن میں رواداری، ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اور لوگوں سے نرمی اور بھلائی کے ساتھ بات کرو۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ عزت و احترام اور تحمل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار ظلم کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر اور رواداری کا مظاہرہ کیا۔ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا نہ کی اور ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ رحمت کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراسر رحمت تھی۔ ایک بار طائف میں جب وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان لوگوں کو تباہ کر دیا جائے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کے بجائے دعا کی، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ بردباری اور رحمت تھی، جو ہمیں صبر، معافی اور دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا کرنے کا درس دیتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے واقعات رواداری کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل بے مثال تھا۔ ایک دن ایک یہودی نے شکایت کی کہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اسے بلا وجہ مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً گورنر اور اس کے بیٹے کو بلایا، پھر یہودی کو وہی کوڑا دیا اور کہا کہ بدلہ لے، کیونکہ اسلام میں ناانصافی کی گنجائش نہیں۔ یہودی نے گورنر کے بیٹے کو کوڑے مارے اور انصاف سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نزدیک انصاف ہر ایک کے لیے برابر تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذرا گم ہو گئی اور کچھ دن بعد انہوں نے ایک یہودی کے پاس وہی ذرا دیکھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تو یہودی نے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے طاقت کے بجائے انصاف کو ترجیح دی اور معاملہ قاضی کے سامنے لے گئے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مضبوط گواہ نہیں تھے، قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر اعتراض کے فیصلہ تسلیم کر لیا۔ یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایمانداری اور اسلامی انصاف سے بہت متاثر ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر یہودی کا دل بدل گیا۔ اس نے فوراً کہا، یہ عدل و انصاف صرف انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکار ہی کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذرا واپس کر دی اور خود بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوش دلی سے اسے ذرا تحفے میں دے دی۔ اس واقعے نے اسلامی عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال قائم کی، جس نے دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رواداری، بردباری اور حسن اخلاق کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں صبر، برداشت اور نرمی کا درس دیتی ہیں تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو معاف کرنے والے اور تحمل مزاج ہوتے ہیں۔ یہی اخلاقی اقدار ایک پرامن اور مثالی معاشرے کی بنیاد بنتی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، صبر اور رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔